اگر ہسبینڈ وائف یہ طے کریں آپس میں کہ ہم 2 ہی بچے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ زیادہ ہوں گے تو پرورش بھی صحیح نہیں کر سکتے اور تعلیم و تربیت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ نہ کہنا چاہیے کہ ہم 2 ہی پیدا کریں گے، بلکہ یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اولاد کے سلسلے میں فیصلہ ازلی فرما دیا ہے، ہم اس پر راضی ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اگر اس میں کوئی مخل ہونے کی کوئی صورت بن رہی ہے تو ہم احتیاط کر لیں گے، ٹھیک ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے علم بغاوت سا اٹھا لینا، ہمیں زیادہ بچے نہیں چاہیے، ہم تو 2 ہی پیدا کریں گے۔ تو یہ بچے پیدا کرنا نا اصل میں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ عمل تو میاں بیوی کا ہوتا ہے ضرور، وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسی طرح کہتے ہیں ہم 2 بچے پیدا کریں گے، 3، اور ہر طرح کی احتیاط کے باوجود پھر حمل ٹھہر جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتے کہتے ہیں چلو یار ایک اور صحیح، اور اللہ ان کو راضی بھی کر دیتا ہے۔ جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے۔ تو اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہ کر، ہاں، یہ فیملی پلاننگ کرنا منع نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کی اجازت طلب کی اور آپ نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی۔ عزل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسمانی تعلق قائم کریں، لیکن جو ذرا میں تھوڑا محدود اور محتاط الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ ڈسچارجنگ اندر نہ ہو، وہ باہر ہو، اس کی نبی کریم نے خود اجازت دی۔ اچھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ لازم بات ہے کہ یہی کہ فیملی پلاننگ، بچے چھوٹے ہوں گے، کچھ اور مسائل ہوں گے جس کی بنا پر ایسا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اعتقاد، انسان کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کی سوچ اور فکر اگر پازیٹیو ہے اور پھر وہ اولاد کی طلب میں تھوڑی سی احتیاط سے کام لیتا ہے تو پھر یہ ممنوع نہیں ہوگا، تو اس طرح کر لیں۔ اور بہرحال یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اتنا میں بالکل اس کی تائید کروں گا کہ اگر انسان فیملی پلاننگ کرنا چاہے اس سوچ کے ساتھ کہ جتنے بچے کم ہوں گے اچھی تربیت ہوگی، ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے، زوجہ کی صحت بھی اچھی ہے، پھر تعلیم و تربیت کے دیگر مسائل، تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہونے چاہیے کہ کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، اس کا رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو میں اس کی بالکل تائید کروں گا، یہ اچھی چیز ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات بچے پیدا کرتے جا رہے ہیں، 1، 2، 10 بچے، 12 بچے، اور پھر فادر کو بعض اوقات ان کے نام تک یاد نہیں ہوتے کہ یہ کون سا والا ہے اور کیا نام ہے اس کا، اور پھر وہ بچوں پہ باپ کی شفقت نہ توجہ، وہ چھوڑ دیا جی مدرسے میں جا رہے ہیں یا ادھر جا رہے ہیں اسکول جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے اپنی اولاد کو نہ باپ شفقت دے سکتا ہے سب کو یکساں، نہ ماں ان کی صحیح دیکھ بھال کر سکتی ہے، اور پھر وہ بچے جو ہیں وہ بہت سارے بے راہ روی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اس میں احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھائی نے پوچھا ہے، لڑکا کم عمر تھا، اس کا رشتہ طے کر دیا، اب جب وہ بڑی عمر کا ہوا اس کی سوچ اور فکر بدل گئی ہے، وہ اس جگہ رغبت اور میلان قلب نہیں پا رہا، اس نے کہا تو والدین نے کہا اب تو ہم زبان دے چکے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر وہ نابالغ ہوتا تو بالکل ولی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کا نکاح کسی اچھی جگہ کر سکے، اور ولی سے مراد اگر ولی اقرب ہے جیسے والد صاحب ہے، اگر انہوں نے نکاح کر دیا ہو، باپ یا باپ نہیں ہے تو دادا، اور انہوں نے کر دیا، تو بچہ بالغ ہونے کے بعد اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایسا رشتہ ہوتا ہے، یعنی اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بلوغت کے بعد بھی اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ رشتہ یعنی نکاح نہیں ہوا تھا، اصل میں صرف بات ہوئی تھی، طے کیا تھا، تو ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ ہمارا مشورہ یہ ہوگا، یہ زبردستی کرنا اگر زبان دے بھی دی تھی تو یہ بچے کی مرضی کے بغیر اس کی طبیعت کے خلاف کرنا قطعاً غیر مناسب ہوگا، جبکہ وہ رشتہ بھی ایسا ہو کہ جو غیر مناسب ہو، یعنی لڑکے کے جوڑ کا نہ ہو، تو پھر تو والدین کو سرنڈر کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی بچے نے گزارنی ہے، آپ کی زبان دی ہوئی زبان نے نہیں گزارنی ہے۔ اور اس سے پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کسی دوسرے کی بچی کی طرف لڑکے کا میلان نہیں ہوتا، اور اس سے وہ بے رغبتی رکھتا ہے، حقوق زوجیت ادا صحیح نہیں کرتا، اگنور کرتا ہے، پھر دوسری عورتوں کی طرف میلان، پھر اور اس طرف شادی جا کے کر لیتا ہے۔ اور میں نے ایسے ماں باپ بھی دیکھے کہتے ہیں کہ اچھا اگر تیرا دل نہیں مان رہا شادی کے بعد، چل ٹھیک ہے تو طلاق دے دے، یعنی آپ نے اپنی ضد پوری کرنی تھی، اس کے بعد بچوں کے بیڑا غرق کر دیا۔ ایک ہی زندگی ہوتی ہے اور اس پوری زندگی میں بے جوڑ رشتہ کر کے آپ نے اس کو تباہ کر دیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بہت اچھا رشتہ ہے، لڑکی بھی اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت بھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے، لڑکے کا دل مائل نہیں ہو رہا، تو ہم اس میں بچوں کو سمجھائیں گے کہ والدین جو آپ کا نکاح کیا ہے اور اچھی جگہ آپ کا رشتہ یعنی طے کیا ہے، تو آپ کو اپنی طبیعت کو مائل کرنا چاہیے، اور تھوڑا بہت انسان ذرا ذہن بنا لے تو اپنی طبیعت پر غالب آ سکتا ہے۔
اگر وہ جوڑ کا رشتہ ہوتا ہے تو بے جوڑ میں بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ رغبت قلب ہو جائے، لیکن اس قسم کے رشتوں میں جب کہ ماں باپ نے سوچ سمجھ کے کیا ہے تو ان کا حق سمجھتے ہوئے، ان کی دل آزاری کو ملحوظ رکھتے ہوئے، سرنڈر کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو اس طرف مائل کرنا بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ پھر ہم مشورہ دیں گے بچوں کو کہ ایسا کریں، لیکن اس میں بھی اگر فرض کر لیں بچے کا میلان کسی اور کی طرف ہے تو والدین کو ایک دفعہ سوچنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب رشتہ طے کیا وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے کہ وہ بچے کے جوڑ کا ہیں یا تھوڑا کمتر ہیں۔ کمتر کے اندر بچے کی زیادہ مرضی کا دخل مانا جائے، اور جب برابر کا رشتہ بلکہ اچھا رشتہ ہے تو اس میں پھر والدین کی رائے کو فوقیت دی جائے اور حتی الامکان اپنی طبیعت کو مائل کیا جائے۔ لیکن دونوں صورتوں میں بہرحال یہ بچے کا حق ہے کہ وہ کسی جگہ رشتے کے لیے ہاں بھی کر سکتا ہے اور نہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو اچھی جگہ رشتہ ہے وہاں ماں باپ کی عزت کا خیال رکھا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پیرنٹس سے بھی گزارش ہے کہ بچوں کی مرضی کو ذرا دیکھا جائے، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، اس کے بعد وہ زندگی صحیح طریقے سے نہ گزر سکے صرف آپ کی ضد کی وجہ سے، تو یہ بھی اپنے اولاد کے ساتھ مناسب سلوک نہیں کہلائے گا۔